You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. انتہائی برکتوں والا مہینہ جس میں صاحب استطاعت لوگ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے پہاڑ لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ مالک لم یزل، پتہ نہیں کون سی ہماری ادا آپ کو پسند آ جائے اور آپ ہماری بخشش بھی فرما دیں، ہماری مغفرت بھی فرما دیں۔ قرآن حکیم واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کو یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ اس کی تفسیر اس آیت مقدسہ کی یہ ہے کہ حج کے دنوں میں اپنے اللہ کو یاد کرو۔ جو صاحب استطاعت اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ان کا اپنا مقدر ہے۔ اب جو یہاں پر کئی ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں یہ بھی ان دنوں میں اپنے رب ذوالجلال کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں تو اللہ رب ذوالجلال رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ لوگوں پر اللہ رب ذوالجلال نے جسے استطاعت دے رکھی ہے ایک دفعہ حج کو فرض قرار دیا ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ حج کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ سب سے پہلی جو حج یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کیا تھا۔ پہلا طواف جب حضرت آدم علیہ السلام نے خود کیا تو فرشتوں نے حاضر ہو کر یہ عرض کی تھی کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہم نے آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس گھر کو تعمیر بھی کیا اور اس کا طواف بھی کیا۔ گویا نورانی مخلوقات میں فرشتوں نے سب سے پہلے اس گھر کا طواف کیا اور انسانوں میں سے جس نے سب سے پہلے اس اللہ کے گھر کا طواف کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ لیکن مخصوص جو اصطلاح ہے اس میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کے سفر کے لیے نکلنا اور وہاں جا کر مختلف ارکان کا ادا کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ دیواریں کسی اور جگہ بنا لیں، کالا کپڑا کسی اور پتھر پر چڑھا لیں، لوگوں کا ہجوم کسی اور جگہ پر بھی جمع ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کسی اور جگہ پر، کسی اور مقام پر کالا غلاف بھی موجود ہے، پتھر بھی موجود ہے اور اسی طرح لوگوں کا ہجوم بھی موجود ہے، وہاں طواف بھی کرو، اسے ہی اپنا قبلہ سمجھو، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام نے بتا دیا ہے اسلام کا جو مرکز ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ہمیں محبت اس سے ہر نسبت سے ہے، لیکن اصل میں وہاں پر رب ذوالجلال کی انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، اور وہاں پر جتنے مناسک ادا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندوں کی یاد میں ادا ہو رہے ہیں۔ حضرت آدم نے طواف کیا،
فرمایا رہتی دنیا تک میرے آدم کی سنت کو زندہ کیا جائے گا۔ اور پھر حجر اسود کو چوما گیا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اے پتھر مجھے پتا ہے تو نفع نقصان نہیں دے سکتا، لیکن تجھے اس لیے چوم رہا ہوں، تجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، لیکن کیوں ہم یہ صحیح کرتے ہیں؟ فرمایا میرے اسماعیل کے لیے اس کی اماں ہاجرہ نے یہاں پر چکر لگایا تھا، مجھے اپنی بندی ہاجرہ کی ادا پسند آ گئی۔ لوگوں قیامت تک حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، جب جب میرے گھر کی حاضری دو، میری ہاجرہ کی سنت کو پورا کرنا، تب تمہارا حج بھی قبول ہوگا، تمہارا عمرہ بھی قبول کیا جائے گا۔ تو یہ مناسک ارکان ادا کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان اللہ رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہو کر حج کرتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ معصوم، بچہ نو مولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے پلے کوئی گناہ نہیں ہوتا یہ حج کرنے کے بعد انسان۔ لیکن اگر اسی حج میں ریاکاری شامل ہو جائے، دکھلاوا شامل ہو جائے، تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کر جانے والا صرف اپنے نام کے ساتھ الحاج تو لگوا سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ منظور نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اس عبادت میں ریاکاری شامل تھی، اس کی اس عبادت میں دکھلاوا شامل تھا۔ لیکن یہ نصیبوں کی بات ہے، لوگوں کو اللہ نے بے شمار پیسہ دیا ہوا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں حج کر رہا ہوں، وہ سب سے پہلے موجودہ جو صورتحال پاکستان کی بنی ہوئی ہے، وہ سب سے پہلے پلاٹ خرید لیتا ہے، وہ پلاٹ خریدتا ہے میرے بچوں کا کچھ بن جائے، نہ ہی اسے غرض ہے عمرہ، نہ ہی اسے غرض ہے حج کرنے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے رکھا ہے کہ وہ حج کرے، حج فرض بھی ہو جائے پھر بھی نہ کرے، حضور نے فرمایا کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، فکر اسی کی۔ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جو ان کے بتائے ہوئے رستے پر چل رہا ہوگا، اتنا زیادہ بینک بیلنس ہونے کے باوجود انسان یہ کہے میرے کچھ اثاثے بن جائیں، خیر ہے جاتے رہیں گے اس گھر پر، اور پوچھنے پر کوئی اگر یہ پوچھ لے کہ جناب آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، زندگی گزار دی ہے، کبھی عمرے کے لیے نہیں گئے؟ کہتے جی ہمیں تو بلاوا ہی نہیں آیا، پیسوں پر آپ نے سام بٹھایا ہوا ہے، بلاوا کیسے آ جائے؟ جو دل سے ارادہ کر لیتے ہیں مدینے والے آقا اسے پھر اپنے پاس بلا بھی لیتے ہیں، لیکن دل کا ارادہ ہونا چاہیے، ورنہ پیسے جیب سے نکالے ہی نہ اور یہ کہ میرا بلاوا نہیں آ رہا، یہ ایک عام سا جملہ رٹا رٹایا اس معاشرے میں جنم لے چکا ہے۔ وہاں سے بلاوے بھی تب آتے ہیں کہ جب دل میں خواہش پیدا ہو جائے، دل میں محبت پیدا ہو جائے، انسان کہے مالک کون سا ایسا وہ لمحہ آ جائے جب اڑ کر میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے حاضر ہو جاؤں اور میں طواف کعبہ کروں، میں وہاں پر منا میں جاؤں، میں وہاں پر سنت ابراہیمی ادا کروں، میں وہاں جا کر رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندوں کی سنتوں کو ادا کروں۔ کون سا وہ لمحہ آ جائے جب یہ ارادہ کوئی شخص بنا لیتا ہے، مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ نصیب کی بات ہے، یہ کوئی نہ کہے بلاوا نہیں آتا، بلکہ وہ ارادہ بنائے، پھر دیکھے رستے کیسے آسان ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بندہ پہلے تیار تو کرے، اپنے آپ کو اس قابل تو بنائے، پھر آپ دیکھیں کہ رستے کیسے آسان ہوتے ہیں۔
فرمایا جو استطاعت رکھنے کے بعد حج نہیں کرتا وہ یہودی مرے نصرانی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ضعیف لوگوں کی جو جہاد ہے وہ حج ہے، میری امت کے ضعیف لوگوں کی جو جہاد ہے وہ حج ہے۔ اب ضعیف بندہ ہے، جہاد کی ایک اہمیت ہے، قرآن پاک میں اس کا کثرت سے ذکر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جہاد اور اس میں شہید ہونے کے لیے دعائیں مانگی ہیں، تو فرمایا کہ ایک ضعیف شخص جو جہاد نہیں کر سکتا وہ میرے گھر کا طواف کرے گا، اسے جہاد کا بھی ثواب عطا کیا جائے گا۔